السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سے ہم اپنی حرکات کی مشق کا سبق ایک نئے اور آسان انداز میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم آپ کو سبق کی تصویر دکھا کر سبق پڑھاتے تھے، لیکن آج سے ہم اپنے پڑھانے کے طریقے میں ایک خوبصورت تبدیلی لا رہے ہیں۔ اب ہم صرف سبق کو دیکھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہر لفظ پر انگلی رکھیں گے، اسے غور سے دیکھیں گے، پھر صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس مشق میں مختلف حروف اور حرکات ایک ساتھ شامل ہیں، اس لیے آپ نے جلدی نہیں کرنی، پہلے لفظ کو دیکھنا ہے، اس میں موجود حرکت اور آواز کو پہچاننا ہے، پھر اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میں جس لفظ پر انگلی رکھوں گا، آپ کی نظر بھی اسی لفظ پر ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے میرے ساتھ وہ لفظ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا مقصد صرف سبق ختم کرنا نہیں، بلکہ صحیح پڑھنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ اگر کسی لفظ کو پڑھتے ہوئے مشکل محسوس ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہم اسے دوبارہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ مشق کریں گے، یہاں تک کہ وہ آسان ہو جائے۔ پیارے بچوں، آج سے جب بھی آپ ہمارے ساتھ سبق پڑھیں تو کوشش کریں کہ اپنی انگلی بھی اسی لفظ پر رکھیں جسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ کی نظر لفظ پر قائم رہے گی، پڑھنے میں توجہ بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی روانی اور تلفظ بھی بہتر ہوگا۔ تو چلیے آج سے اپنی حرکات کی مشق ایک نئے انداز میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم واو زبر مو، تختی نمبر 8 حروف لین۔ تختی نمبر 8 کے اندر ہم نے حروف لین پڑھا تھا۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا۔ جب یہ دونوں ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہاں پر دیکھو یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اس کو واو لین کہتے ہیں۔ اور لین کے معنی کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے ادا کرنا، اس لیے اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اس کو زیادہ کھینچیں گے نہیں، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ میم واو زبر مو، کھینچیں گے نہیں اس کو، بلکہ درست طریقہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا؟ میم واو زبر مو، ضاد واو پیش زو۔ تختی نمبر 8 کے اندر ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، واو الف یا۔ جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے کوئی حرکت ہو، دیکھو یہاں پر یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مو زو عین زبر ع۔ تختی نمبر 4 حرکات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو اس حرکت کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں اس کو عین زبر ع نہیں، بلکہ اس کو معمولی سے حرکت دیں گے۔ عین زبر ع موضوع تا دو پیش تن۔ تختی نمبر 5 تنوین کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہاں پر یہ 2 پیش ہیں۔ موضوعۃ، موضوعۃ وقفاً، موضوعہ۔ میم زبر ما، تختی نمبر 4 حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو یہ اس میں سے زبر ہے۔ واو الف زبر وا، یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، اور الف مدہ کس کو کہتے ہیں؟ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما وا زا یا زیر زی، ما وا زی نون پیش نو، ما وا زی نو، ہا
الٹا پیش ہو. تختی نمبر 7 کھڑی حرکات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ جاتا ہے. یہاں پر یہ الٹا پیش ہے اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. موازینہ وقفاً موازینہ. یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یومئی ذال دو زیر ذن یومئذ وقفاً یومئذ. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں اور محترم والدین، اگر آپ کو آج کا سبق اور ہمارا یہ نیا طریقہ تدریس اچھا لگا ہو اور آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو فالو سبسکرائب بھی کر لیں. اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں. اگر سبق میں کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کسی لفظ کی ادائیگی میں مشکل ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو دوبارہ سمجھائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. ہم آپ کے کمنٹ کو دیکھ کر فوراً جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی مشکل حل ہو سکے. اور آپ کے کمنٹ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ توجہ اور دلچسپی سے سبق پڑھ رہے ہیں. تو آج کا سبق کیسا لگا یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں. آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے صرف کمنٹ نہیں بلکہ یہ بتاتا ہے کہ ہم آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.